السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، میں الیاس احمد ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہمارا سبق جو ہے بسم اللہ کا بیان چل رہا تھا، جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، جو سوالات رہ گئے تھے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج جو ہمارا پہلا سوال ہے بسم اللہ کے بیان میں جو باقی رہ گیا ہے، تو پہلا سوال ہمارا درمیان قرات شروع سورہ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، درمیان قرات شروع سورہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی ہم قرات کر رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے درمیان میں بیچ میں کوئی سورہ شروع ہو رہا ہے، درمیان قرات شروع سورہ، ہم نے کوئی سورہ اٹھائی، پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی سورہ شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلا سوال شروع قرات شروع سورہ، ہم قرات شروع کر رہے ہیں کہاں سے؟ سورہ کے شروع سے، شروع قرات شروع سورہ۔ اس کے بعد آیا دوسرا سوال شروع قرات درمیان سورہ، یعنی قرات ہم شروع کر رہے ہیں بیچ سورہ سے، اس کا بھی بیان ہو گیا۔ اب ہے درمیان قرات شروع سورہ، اس کا حکم بتائیے۔ درمیان یعنی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، سورہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی سورہ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی سورہ تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، کرتے کرتے بیچ میں کوئی سورہ شروع ہوا تو اس میں ہمیں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، باقی اگر ہم قرات کر رہے ہیں، قرات کے درمیان کوئی بھی سورہ شروع ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہمیں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال، اس میں عقلی وجہیں کتنی نکلتی ہیں؟ اس میں کتنی وجہیں نکلیں گی، کتنی صورتیں نکلیں گی؟ اگر ہم پڑھتے پڑھتے بسم اللہ بیچ میں شروع ہو جائے گا تو ہم کتنے طریقوں میں پڑھیں گے؟ اس میں کتنی صورتیں ہوں گی؟ جیسے پہلے بھی آیا کہ اگر ہم شروع قرات کر رہے ہیں شروع سورہ سے تو اس میں کتنی، مطلب ہم اعوذ باللہ کب پڑھیں گے، بسم اللہ کب پڑھیں گے، اور سورہ جو ہے وہ کب پڑھیں گے۔ اسی طرح شروع قرات درمیان سورہ جو ہے اس کا بھی یہ اسی طرح آیا تھا کہ شروع قرات جب ہو جائے اور ہم درمیان سورہ سے شروع کریں گے تو اس میں کتنی وجہیں نکلیں گی۔ اسی طرح یہ جو ہے درمیان قرات شروع سورہ، اس میں کیا حکم ہے؟ یعنی ہم قرات کر رہے ہیں کہاں سے؟ سورہ کے قرات کر رہے ہیں، سورہ شروع ہو رہا ہے بیچ میں، تو اس صورت میں کتنی وجہیں نکل جائیں گی؟ تو اس میں 4 وجہیں نکلتی ہے۔ کتنی؟ جواب ہے 4 وجہیں نکلتی ہیں۔ وصل کل، فصل کل، فصل اول، فصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ ٹھیک ہے، وصل کل تینوں کو ملانا، فصل کل تینوں کو الگ پڑھنا، فصل اول فصل ثانی پہلا جو ہے اس کو الگ پڑھنا، اور باقی جو 2 ہے آخری ان کو ملانا، اور وصل اول فصل ثانی یعنی پہلا جو ہے ان کو ملانا اور آخری والی کو الگ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ختم سورہ، جو سورہ ختم ہو رہا ہے، یعنی ہم کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ ختم ہو گیا، اس کی آخری آیت، یہ اس کی آخری آیت سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، سورہ کا آخری آیت، یہ بسم اللہ، بیچ میں کیا ہے؟ بسم اللہ، اور یہ شروع سورہ ہے، یہ ختم آیت، یہ بسم اللہ، اور یہ دوسرا جو یہ سورہ شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی آیت۔ تو اس میں اب کیا کریں گے؟ یہ سورہ ختم ہو گیا تو اس میں کتنی صورتیں نکلتی ہے؟ وصل کل تینوں کو ملانا، کیا کرنا؟ تینوں کو ملا کے پڑھنا، فصل کل تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، فصل اول وصل ثانی پہلا جو ہے، یعنی سورہ جو ہے پہلی جو سورہ تھی اس کی آخری آیت، اس کو کیا کرنا؟ الگ پڑھنا، وہاں پہ آ کے رک جانا، پھر بسم اللہ اور دوسرا جو سورہ ہے اس کو شروع کرنا، بسم اللہ پڑھا اور سورہ کی پہلی آیت پڑھ لی۔ تو فصل اول فصل ثانی، پہلے کو الگ اور آخر کو ملانا، سورہ کی آخری آیت کو الگ کر دیا اور ان 2 کو ملانا۔ وصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی پہلے جو 2 ہے ان کو ملانا اور آخر جو ہے اس کو الگ کرنا، یعنی سورہ جو ختم ہوا اس کی آیت اور بسم اللہ کو ملانا، اس کی آیت اور بسم اللہ کو ملانا، اور جو دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے اس کی آیت کو الگ پڑھنا، کیا؟ اس کی آیت کو الگ پڑھنا، اس طرح یہ سورہ ختم ہو گیا، اس کی آیت اور بسم اللہ کو ہم نے ملایا اور اس کو کیا کیا؟ نیا جو سورہ شروع ہوا ہے اس کو الگ پڑھ دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو الگ پڑھ دیا، تو اتنی صورتیں نکلتی ہے۔
پہلے تینوں کو ملانا، دوسری تینوں کو الگ پڑھنا، تیسری سورہ کی آخری آیات کو کیا کرنا، الگ مطلب وہاں کے وقف کرنا، رکنا، اور بعد میں بسم اللہ اور سورہ کو ملانا۔ پھر چوتھی آیت کی جو سورہ ہے اس کی آخری آیت پر کیا کرنا، اس کو اور بسم اللہ کو ملانا، اور سورہ جو نیا شروع ہو رہا ہے اس کو الگ پڑھنا۔ تو یہ 4 صورتیں نکل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے آگے سوال، ان میں جائز کون کون سے ہیں اور ناجائز کون کون سے ہیں؟ یہ جو 4 ہیں ان میں سے کون سے جائز ہے اور کون سے ناجائز ہے، یعنی کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو ہم مطلب قرات میں استعمال کریں جو جائز طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جواب کیا ہے، ان میں سے چوتھی صورت یعنی وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے اور باقی 3 جائز ہے۔ چوتھی صورت جو ہے وصل اول فصل ثانی یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 جو ہے یہ 3 جائز ہے، اور یہ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ وصل اول فصل ثانی یہ ناجائز ہے، یعنی اس طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ کا تعلق سورہ کے شروع سے ہوتا ہے، یعنی جو بسم اللہ ہے اس کا تعلق سورہ کے شروع سے ہے۔ کس سے؟ سورہ کے شروع سے۔ وصل اول فصل ثانی کی صورت میں بسم اللہ کا تعلق سورہ کے آخر سے ہو جا رہا ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ اور یہ جو ہے وصل اول فصل ثانی، اس صورت میں کیا ہو رہا ہے، اس میں جو بسم اللہ کا تعلق ہے وہ سورہ جو ہے ختم سورہ اس کی آخری آیت جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق مل رہا ہے۔ کیا؟ آخری آیت کے ساتھ تعلق، یعنی آخری آیت کے ساتھ وہ مل رہا ہے۔ تو اصل میں جو تعلق ہے بسم اللہ کا وہ سورہ کے شروع سے ہے، نہ کہ آخر سے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ والی جائز نہیں ہے، یعنی ہم سورہ کی آخری آیت اور بسم اللہ کو ملائیں، یہ جائز نہیں ہے، اور پھر جا کے ہم دوسرا جو یہ ہے شروع آیت جو ہے اس کو الگ پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 3 جائز ہیں، یعنی تینوں کو ملا کے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فصل بھی کریں، تینوں کو الگ الگ پڑھیں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت فصل اول فصل ثانی، یعنی یہ سورہ ختم ہو گیا، ہم رک گئے، وقف کر دیا، اب بسم اللہ پڑھ کے یہ سورہ شروع کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ والی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی بسم اللہ کا بیان۔ اب ایک سوال اور آ رہا ہے اس میں، وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورہ انفال کے بارے میں ہے، سوال لکھیں گے ہم، سورہ انفال، ٹھیک ہے، پر رک کر سورہ برات کس طرح شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اب سورہ انفال جو ہے اس پر ہم رک گئے، یا سورہ انفال ختم ہو گیا، میں نے ادھر لکھا ہے رک کر، لیکن اگر وہ مثال سورہ انفال مکمل ہو گیا، اب ہمیں سورہ توبہ جو ہے وہ شروع کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کتنی صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمیں 3 صورتیں ہیں، جواب 3 صورتیں، ایک ہے وصل، دوسرا وقف، اور تیسرا جو ہے وہ سکتہ، ٹھیک ہے؟ یہ 3 صورتیں نکلتی ہیں، یعنی سورہ انفال جب ختم ہو جاتا ہے، اب ہمیں سورہ توبہ شروع کرنا ہے، تو اس میں ہمیں 3 صورتیں نکلیں گی، وصل یعنی ملا کے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور وقف یعنی سورہ انفال پہ ہم رکیں اور سورہ توبہ پھر اس کے بعد شروع کیا، وہ بھی جائز ہے، اور سکتہ یعنی ہم آواز کو روکیں اور سانس نہ توڑیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، سکتہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سورہ انفال ختم ہوتے ہی سورہ توبہ شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے 3 صورتیں نکلتی ہے، وصل، وقف اور سکتہ۔ تو یہ ہے ہمارا جو بسم اللہ کا بیان، یہ مکمل ہوا آج۔ اس سے آگے کا جو سبق ہوگا انشاءاللہ وہ لے کے پھر ملیں گے۔ تو آپ یہ جو سبق ہے اس کو اگر چاہیں تو سوال و جواب کی صورت میں اپنے نوٹ بک پر نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آگے کا سبق لے کے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔